اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم صدر اجلاس، مہمانان اکرام، مشفق معلمین و معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مومن حق و باطل کے درمیان. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تھا ہی مٹنے والا. میری دینی بہنوں، اللہ تعالی ہمیشہ سے اپنے بندوں کو آزماتا رہا ہے. ایک واضح حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ نیک دیندار اچھے اور بروں میں، سچے اور جھوٹوں میں، مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اور ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان جب تک آزمائش کی بھٹی میں نہیں تپتا، اس کا ایمان خالص اور پختہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ فوز فلاح کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے. اور مومن بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی آزمائش پر راضی ہو کر صبر کرتا ہے اور حق و باطل کی کشمکش میں فولاد کی طرح حق پر ثابت قدم رہتا ہے اور باطل کو مٹانے والا ہوتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اس بات سے قطعی امکان نہیں ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جس میں اسلام قبول کرنا ایک ایسا عظیم جرم مانا جاتا تھا جس کو کفار مکہ کسی بھی حالت میں کسی بھی قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے تھے. خواہ امیر ہو یا غریب، سب کو یکساں طور پر مجرم قرار دیتے اور سب کو یکساں طور پر سزا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے. ایک مشہور صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا. جب یہ مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف نے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے. انہیں تپتی ریت پر پیٹ کے بل لٹا دیتا اور ان کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا اور بھوک و پیاس کی حالت میں انہیں دھوپ میں بٹھاتا. ان کے ساتھ حیوانوں اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا، پھر بھی ان کی زبان پر احد احد کا نعرہ بلند رہتا تھا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ابو جہل نے پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے. بلا آخر وہ رائے حق پہ شہید ہو گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چاچا انہیں چٹائی پر لٹا کر ان کی ناک میں دھواں دیتا تھا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہیں آگ کے انگاروں پر پیٹ کے بل لٹا دیتا جس سے ان کی پیٹ جل گئی تھی. لیکن یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے جا رہے تھے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے جا رہے تھے. ان کے علاوہ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے واقعات کو پڑھ کر یا سن کر ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقدس گروہ وہ تھا جو نہایت بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اور ہر مصیبت کو مسکراتے ہوئے جھیلنا. اور اگر یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین حق کا انکار کر دیتے تو دشمن انہیں دنیا دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر یہ راہ حق کے راہی اپنے راہ سے نہیں بھٹکے. یہاں تک کہ انہیں اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑتی تو وہ یہ سمجھتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے عزیز ساتھیوں، حقیقت میں تو مومن وہ ہے جس کی زندگی کا سلطان رحمان ہوا اور کافر وہ ہے جس کی زندگی کا سلطان شیطان ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا سلطان کون ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہمارے اسلاف میں وہ کون سا جذبہ کار فرمار تھا، وہ کون سی اسپرٹ تھی کہ وہ ہر میدان میں سینہ سپر رہتے تھے اور ہر مصیبت کو مسکراتے ہوئے جھیل جاتے تھے. نہ ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت آئی. وہ اسی لیے کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کار فرمار تھی، جس کی وجہ سے دنیا کی ہر مصیبت ان کے لیے آسان اور دنیا کی ہر چیز ان کی نظر میں حقیر تھی. آج ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے قلوب میں ایمان کی روح کس قدر موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر راس و پیوست ہے، کہ ہمارا ایمان اصلی حالت میں قائم ہے، کہیں تذبذب کا شکار تو نہیں. آج امت مسلمہ میں جو ذلت اور رسوائی کی کیفیت اور پستی کی حالت پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بلا دیا ہے.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ شکار نہ ہو جاؤ۔ میری دینی بہنوں، آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، اسی لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی صلح کریں، نیکی اور بھلائی کا کام انجام دیں، دینی تعلیمات کو حاصل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو پکا اور سچا مومن و مسلمان بنائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔